ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک ایٹمی ملک ہے. اس ایٹمی ملک کی معیشت کا دار و مدار جو ہے، جو اہم جزو ہے اس معیشت کا، وہ ایگریکلچر ہے. ہم زرعی ملک ہیں، ایگریکلچرل کنٹری ہیں. اب آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سن کر کہ اول نمبر 1 ہمارے ہاں جس چیز پر پوری معیشت کا انحصار ہے اسے آہستہ آہستہ گرایا جا رہا ہے. زراعت کو، ایگریکلچر کو ختم کیا جا رہا ہے، بہت دھیمے انداز میں کیا جا رہا ہے. یہ تو ایک بذات خود بڑی الارمنگ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بات ہے جسے آپ سن کر مزید حیران ہوں گے وہ یہ ہے کہ یہ اب جو نظر آ رہا ہے، اب جو بجٹ آئی ہے 2017، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھارت کے مفاد میں کیا جا رہا ہے. پاکستان کی سبزی، پاکستان کے پھل یہاں ختم ہوں تاکہ بھارت کے پھل اور سبزی جو ہے یہاں بک سکے. اور اس کا پہلا جو مثال جو ہے وہ کل جو کسان پورے پاکستان سے آ کے یہاں ان کے نمائندے اکٹھے ہوئے تھے، مظاہرہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ صرف اس لیے کر رہے تھے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے جو رعایت دے رہی ہے انڈیا کے مزارعین کو، وہ پاکستان کے مزارعین کو اگر تھوڑی سی ہیلپ کر دے تو یہ وہی چیز پاکستان سے پیدا ہوگی اور یہیں کنزیوم ہوگی، بجائے کہ ہم انڈیا کی معیشت کو فائدہ دیں. ان کے ساتھ کیا کیا گیا وہ آپ نے ساری یہ فوٹیج جو ہے سارے دیکھے تھے. یہ بڑا سیریس ایشو ہے. اسی سے میں آج بجٹ آگے چل کے میں بجٹ پہ بات کرنے جا رہا ہوں. آسان لفظوں میں بجٹ پیش کرنے جا رہا ہوں میں آپ کو، وہ مشکل طریقے سے نہیں جس طریقے سے حکومت نے پیش کیا، جو کہ حکومت کی روایت ہے ساری حکومتوں کی. لیکن اس پہ بات کرنے کے لیے بڑی خطرناک بات ہے. ایٹمی ملک کی معیشت کا انحصار زراعت پر، ایگریکلچر پر، اور اس ایگریکلچر کو آہستہ آہستہ بھارت کے فیور میں، بھارت کے مفاد میں یہاں پہ ختم کیا جا رہا ہے. مجھے لاہور اسٹوڈیو میں جوائن کریں جناب خالد محمود کھوکر صاحب، جو کہ صدر ہیں پاکستان کسان اتحاد کے، جن کے ممبران جو ہیں یہاں پہ کل لاٹھی چارج ہوئے اسلام آباد میں. صاحب بہت شکریہ آپ کا. کل کسانوں نے یہاں پہ جو کیا تھا پروٹیسٹ، وہ بھی ہم نے سب نے دیکھا. پہلے آپ کوئکلی مجھے بتا دیں، آپ مطمئن ہیں اس بجٹ سے جو پیش کی گئی ہے یا نہیں مطمئن؟ مجھے ایک سمری دے دیں تھوڑی سی. جی اگر ہم مطمئن ہوتے تو کل جا کے اسلام آباد میں اتنا بڑا احتجاج کیوں کرتے؟ کیونکہ اس احتجاج سے پہلے ہماری اسحاق ڈار سے میٹنگ ہوئی ہے. تو جب ہمارے وہاں پہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، ہم اٹھ کے چلے آئے اس میں سے. اسی لیے ہمارا احتجاج کرنے کا مقصد یہی تھا. ہم تو ان سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے تھے کہ جو انڈین کاشتکار کے پاس مراعات ہیں وہی ہمیں دی جائیں یا انڈین ٹریڈ بند کی جائے. ہم تو ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو پنجاب حکومت نے آپ کو سفارشات بھیجی ہیں ان پہ عمل کر لیں. ہم تو ان کو یہ کہہ رہے تھے جو فوڈ اینڈ سیکورٹی کی فیڈرل منسٹری ہے، جو ان کی سفارشات ہیں اس پہ عمل کر لو. ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں ہے. خالد صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، خالد صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، نہیں مجھے پہلے ایک چیز بتائیں کہ پنجاب میں بھی نون لیگ کی حکومت ہے اور فیڈرل حکومت بھی نون لیگ کی ہے. تو اپنی حکومت یعنی اپنی پارٹی کے سفارشات جو پنجاب حکومت سے آ رہے ہیں وہ وفاقی حکومت کو منظور کیوں نہیں ہے، قبول کیوں نہیں ہے؟ جی دیکھیں، جب ہم نے اسحاق ڈار سے میٹنگ کی ہے تو میں پنجاب کا لیٹر ساتھ لے کے آیا تھا. جو فیڈرل منسٹری کی سفارشات تھی وہ بھی میں ساتھ لے کے آیا تھا، ان کے سامنے رکھی کہ یہ مان لیں اور پاکستان کی بہتری اسی میں ہے. لیکن وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. ان کی نظروں میں زراعت کو یہ اہمیت نہیں رکھتی. میں زراعت تو کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کسان بھی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. وہ آج تک کسان کو پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کرتے. سر یہ دیکھیں، پچھلے کئی سالوں سے انڈیا سے انہوں نے ٹریڈ شروع کی ہوئی ہے، جبکہ ہمارے پاس انڈین کاشتکار کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. جو انڈین کاشتکار کو برات ہے وہ پاکستانی کاشتکار کو برات نہیں ہے. کیا ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں اور 13 اضلاع انڈیا کے حصے میں گئے. آج وہ 13 اضلاع 120 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں. کیا ہمارے 17 اضلاع 20 کروڑ کی آبادی کو فیڈ نہیں کر سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ حکومت نے ایگریسو ٹیکسیشن، جی ایس ٹی کھادوں کے اوپر، جی آئی ڈی سی کھادوں کے اوپر، باقی تمام چیزوں پہ ٹیکسز، اور کسی قسم کی کوئی ریسرچ نہیں ہے، کوئی مارکیٹنگ سسٹم نہیں. مارکیٹنگ سسٹم اس سے بدتر کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسان کے خالص دودھ سے صنعت کار کا پانی مہنگا ہے. انڈیا سے اب یہ ڈیوٹی فری کاٹن منگوا رہے ہیں، ہر چیز وہاں سے ڈیوٹی فری آ رہی ہے. اگر سر خالد صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، یہ کام اس حکومت کے تحت ہو رہا ہے یا پہلے بھی ہو رہا تھا؟ یہ موسٹلی دیکھیں پہلے اتنا نہیں تھا، اس حکومت میں آ کے زیادہ ہوا ہے. جی دیکھیں جی، آج لاہور کے ارد گرد
سن 2011 10 11 12 میں تقریباً لاہور کے ارد 70,000 ایکڑ پہ ٹرمل فارمنگ تھی، جو اب وہ سکڑ کے 10,000 ایکڑ پہ آ گئی ہے۔ کیا وجہ؟ کہ وہ کاشتکار انڈیا سے ہر چیز آ رہی تھی، کاشتکار کو نقصان تھا۔ ہم ان کو کیا کہہ رہے تھے کہ جی آپ تمام فرٹیلائزر سے ٹیکسز ختم کریں۔ اب انڈیا میں یوریا پاکستان روپیز میں 420 روپے کی تقریباً ہے، اور پاکستانی کاشتکار کو 1400 کی ملتی ہے۔ وہاں بجلی مفت ہے، یہاں کا کاشتکار بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بجلی کے بلوں کی ریکوری ضلع اوکاڑا اور قصور کی رینجر کو دے دی گئی ہے، ابھی رینجر کو۔ تو اگر ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کاشتکار، پھر چینی کی ہماری جو پیمنٹ ہے وہ بھی رینجر کو دے دے۔ جن کاشتکاروں نے 3 4 سال کو پیسے لینے ہیں وہ بھی رینجر کو ریکوری دے۔ ایک شوگر مل کا مالک گرفتار کرے، اس کے بدلے میں 100 ہمارے کاشتکار گرفتار کر لیں۔ آپ کے سامنے بڑی حیران ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود تھی، نہیں میں اکثر بھی کہہ رہا ہوں ہمارے پاس وافر مقدار میں خالد صاحب، میں ایک بس سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اس کو دے رہے ہیں تو مطلب میں حیران اس چیز کے اوپر کہ مطلب سرکاری جو پی ٹی وی چینل ہے وہ امریکن سنڈی پہ تو فوکس کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں بتا رہے کہ حکومت جو ہے نون لیگ کی، وہ اتنی ٹریڈ پریفرنس جو ہے وہ انڈین پروڈکٹس کو دے رہے ہیں۔ تو یہ مطلب اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی آپ اسحاق ڈار صاحب سے ملے ہیں، انہوں نے کیا آپ سے یہ کہا ہے کہ نہیں خالد محمود صاحب ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم نے جو انڈین پروڈکٹس ہیں، ایگریکلچرل، کاٹن، جو بھی ان کی فروٹس، ان کی سبزی جو آ رہی ہے، اس کو ہم نے پریفرنس دینی، ہم نے کوئی فیصلہ لیا ہے؟ یہ بات کسی نے گورنمنٹ سے میں آپ کو فگر بتاتا ہوں، میں نے 92 میں کاشتکاری شروع کی تھی۔ 92 میں ہماری جو کاٹن پروڈکشن تھی وہ 1 کروڑ 28 لاکھ بیل تھی پاکستان کی، انڈیا کی 1 کروڑ 10 تھی۔ آج پاکستان کی جو پروڈکشن ہے وہ 1 کروڑ ہے، ہم نے کاٹن بل کا 30 سے 40 کلو وزن بھی کم کر لیا ہے، اور انڈیا کی 1 کروڑ 10 سے 4 کروڑ پہ چلے گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انڈیا میں زراعت کو ترجیحات میں شامل کیا گیا ہے۔ پوری دنیا 2030 تک انہوں نے فرسٹ پرائرٹی کو رکھ دیا فوڈ سیکورٹی کو، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ آج میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے جو شہری بھائی ہیں ان کو نہ خالص دودھ مل رہا ہے، نہ ان کو پاک اور صاف سبزی مل رہی ہے، ان کو ہر چیز مہنگی مل رہی ہے، کیونکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے۔ ہماری حکومت سے یہ گزارش ہے، بار بار ہم گزارش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کریں، جیسی باقی دنیا میں ہے۔ باقی دنیا سبسیڈائز کرتی ہے، یہاں پہ ٹیکس لگاتے ہیں۔ پھر اگر ہم کیا یہ کاسٹ آف پروڈکشن، خالد محمود صاحب، کیا یہ کاسٹ آف پروڈکشن جان بوجھ کر بڑھائی گئی ہے اور آپ پر بوجھ بنا دیے گئے اسے تاکہ انڈیا سے چیزیں آئیں؟ یہ جان بوجھ کے ہوا ہے؟ میں تو پڑھ کی واٹر کے نہیں آگے پانی پھینکا گیا کاشتکاروں کو، کس کے حکم پر یہ کچھ ہوا ہے؟ پاکستانی ایک مظلوم کاشتکار، ایک وہاں پہ سارے غریب کاشتکار گئے ہوئے تھے، کوئی اس میں بڑا ذمہ دار، کوئی جاگیردار نہیں تھا۔ میں خود چند ایکڑوں کا مالک ہوں۔ کس کے حکم پہ یہ سارا کچھ کیا گیا؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ احتجاج کرنا سنت نواز شریف نہیں ہے؟ کیا یہ میاں نواز شریف صاحب خود ایک وقت میں احتجاج نہیں کرتے رہے؟ کیا میاں نواز شریف جن لوگوں کے ووٹوں سے آج وزیر اعظم پاکستان بنے بیٹھے ہیں، وہ ان لوگوں کو وہاں پہ کھانا کھلانے کی بجائے، پانی پلانے کی بجائے ان پہ گولیاں چلانے کا حکم دیتے ہیں، ان پہ لاٹھی چارج کرنے کا حکم دیتے ہیں، ان پر شیلنگ کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ پھر ان کو گرفتار کیا گیا، اور سب سے بڑی شرم کی بات یہ ہے سر کہ دن کو جو لوگ 11 بجے گرفتار ہوئے ہیں، رات کو 1 بجے تک جب رہا ان کو ایک گلاس پانی نہیں پلایا گیا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ یزید کا دور یاد نہیں آ گیا لوگوں کو کہ جو اس دور میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، کل وہی ان کاشتکار مظلوم کاشتکاروں کے ساتھ وہی کچھ نہیں ہوا؟ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ جنگ کے ہمارے کاشتکار، اس کا نام سرور ہے، جس کو بازو میں گولی ماری گئی ہے سر، آج وہ اس کا جنگ میں آپریشن ہو رہا ہے اس وقت۔ اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ کیا اس حکومت نے ان کاشتکاروں نے کیا تھا وہاں پہ؟ سر انہوں نے ایک پتا توڑا ہو، انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تو پھر تو جو مرضی ہوتا۔ وہ تو پر امن کھڑے تھے، پر امن بات کر رہے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آئے مل کے پاکستان کی بہتری کریں، آئے مل کے اپنے شہریوں کو سستی چیزیں فراہم کریں، خالص چیزیں فراہم کریں، ان کے لیے کوئی ایسی اسکیم لائیں، بجٹ میں کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کریں۔ خالد محمود صاحب، اسحاق ڈار صاحب سے جو ملاقات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا آپ سے؟ انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے اوپر کوئی مجبوری ہے کہ ہم نے آپ کے کاسٹ آف پروڈکشن بڑی رکھنی ہے تاکہ انڈیا سے پروڈیوس، مطلب میں تو یہ امیجن نہیں کر سکتا کہ اسحاق ڈار صاحب آپ سے یہ کہیں گے۔ انہوں نے کچھ اور کہا ہوگا آپ سے، کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیں جی، انہوں نے
انہوں نے اس کے علاوہ نہیں ہم نے زراعت کو بہت بہتر کر دیا، بہت بہتر کر دیا، بہت بہتر کر دیا. میں نے کہا جی میرے ساتھ بات کریں فگر کی، آپ نے کیا دیا ہے. میں آپ کو عرض کر دوں 2009-10 میں ہمیں ڈی اے پی کی بوری پہ 2200 روپے سبسڈی تھی. آج پچھلے سال میں جو اس سال پچھلا گزرا ہے سبسڈی 300 روپے تھی اور اس پہ ٹیکس تھا 525 روپے. ہمیں 5 روپے بھیگ دے گے 7 روپے ہم سے واپس لے رہے تھے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سبسڈی کہاں سے کہاں انہوں نے پہنچا دی. کل بجٹ میں کیا کام کیا کہ جی ہم ٹیکس ختم کر رہے ہیں، ساتھ سبسڈی ختم کر دی. یعنی 1 روپے کا کاشتکار کو کھاد سستی نہیں ہوئی. مجھے یہ بتائیں کہ ڈی اے پی کتنے کی تھی اب کتنے کی کر دی، یوریا کتنے کی تھی اب کتنے کی کر دی تھی، پوٹاش کتنے کی تھی اب کتنے کی کر دی. مجھے 1 روپے کا فائدہ دکھا دے کاشتکار کو. صرف اشتہاروں میں اور جھوٹ بولنا، پھر اسمبلی میں کھڑے کوئی غلط بیان نہیں کرنا کہ ہم نے اچھا خالد محمود صاحب میرے پاس ایک منٹ اور ہے. مجھے خالد محمود صاحب یہ بتائیں کہ یہ ساری باتیں بڑی سیریس باتیں ہیں، یہ ساری باتیں آپ باقی سیاسی جماعتیں اور جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں پارلیمنٹ کی اور سینٹ کی، وہاں پہ یہ باتیں آپ لوگ کیوں نہیں لے کر جا رہے؟ مطلب آپ کا یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں. میں تو حیران ہوں آپ کی بات سن کے کہ وہ سرور صاحب جو ہیں جن کا اس وقت آپریشن جھنڈ میں ہو رہا ہے. پارلیمنٹ کے بارے 2015 میں احتجاج کیا تھا لاہور بھی. اب میں آخری میسج دینا چاہتا ہوں جی، میں آخری میسج، اگر اس بجٹ میں فوری طور پہ ترمیم کر کے ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پھر ہم ملکی لیول پہ ایک تحریک چلائیں گے کسانوں کے لیے جو بہت بڑی تحریک ہوگی اور حکومت کو وہ تحریک مشکلات میں ڈال دے گی. ہم مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ جو پنجاب حکومت نے سفارشات بھیجی ہیں اس پہ عمل کر لیں. جو نیشنل فوڈ اینڈ سیکورٹی کی منسٹری ہے، جو حکومت کی اپنی منسٹری ہے، حکومت پاکستان کی منسٹری ہے سکندر محسن صاحب کی، اس کی جو سفارشات ہیں اس پہ عمل کر لیں. ہم راضی ہیں. اگر ان چیزوں پہ عمل نہ ہوا، ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم ملک کی احتجاج کریں گے اور ایسا احتجاج ہوگا جو دنیا یاد رکھے گی. پھر یہ گولیاں برسائیں، جو مرضی کریں، لاٹھی چارج کریں، شیلنگ کریں، ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں اور ہم بھی اس چیز کو دیکھیں گے اور ہم بھی اس چیز کو دیکھیں گے اور آپ کے اسلام آباد میں کسانوں کے اوپر ہم بھی اس چیز کو فالو کریں گے. کسانوں پہ یہ ہوگا، اگر اسلام آباد میں کسانوں پہ یہ ہوگا تو پھر وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف بھی پاکستان کے کسی شہر میں جا کے جلسہ نہیں کر سکیں گے. یہ کسان اس کو نہیں کرنے دیں گے کسی صورت میں بھی، کیونکہ ہم بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا خالد محمود صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اب آسان بجٹ سادہ لوح عوام کے لیے.